حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اسے مبارک ہو جسے تھوڑے لوگ جانتے ہیں، قابل مبارکباد ہے، کم لوگوں میں جانا پہچانا جاتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں بھی فرمایا کہ وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہے جس کی طرف انگلیوں سے اشارے نہ کیے جائیں، فلاں جا رہا ہے، فلاں جا رہا ہے۔ بہت سارے کام آپ کر نہیں سکتے، بہت سارے چیزوں میں آپ محسوس کرتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ چلیں کچھ لوگوں کا مقصد اگر عہدوں تک پہنچنا ہے، اقتدار حاصل کرنا مقصد بنا لیتے ہیں، تو جتنے مجبور ہم نے عہدوں پر بیٹھے لوگ دیکھے ہیں، اتنا شاید ہی کوئی مجبور ہو۔ یا آپ کبھی دیکھ لیں، حکومت مجبور ہوتی ہے، اپوزیشن آزاد ہوتی ہے، اس کا کام تو صرف تنقید کرنا ہے، وہ کرتی رہتی ہے۔ لیکن جو لوگ کسی عہدے پر بیٹھے ہوتے ہیں، لوگ بول دیتے ہیں اس کو یہ کر دینا چاہیے، اس کو وہ کرنا چاہیے، کچھ باتیں درست بھی ہوں گی لیکن اتنا آسان تھوڑی ہوتا ہے۔ بہت سارے پہلو ہوتے ہیں جن پر غور کرنی ہوتی ہے۔ اگر کوئی اخلاص کے ساتھ عہدے پر بیٹھا ہے تو اس کو بڑا پھونک پھونک کے قدم اٹھانا پڑتا ہے۔ تو کسی شخص کا مقصد اگر دولت کا حصول ہو کہ مجھے ہر صورت میں پیسہ ہی جمع کرنا ہے، اس نے بھی زندگی کا کوئی پیارا مقصد نہیں پایا۔ بہت ساری جگہوں پہ دولت نفع بخش ہوتی ہے، اللہ کا فضل ہوتی ہے، لیکن اگر جائز ناجائز کا لحاظ کیے بغیر مقصود ہی صرف حصول دولت ہو تو دولت کی پیاس اور بھوک وہ والی بھوک اور پیاس ہے جو پیسے ملنے سے ختم نہیں ہوتی، بڑھتی جاتی ہے۔ یہ بڑھتی ہے، یہ ختم نہیں ہوتی کہ جتنے ملیں گے حال میں مزید، حال میں مزید کی آوازیں اور آئیں گی، یہ طلب بڑھے گی۔ یہ بڑا سخت نقصان کرتی ہے انسان کی باطن کا، اس کی نورانیت کا، اس کی کیفیات کا۔ جو لوگ قناعت پسند نہیں ہوتے، حریص ہوتے ہیں، لالچی ہوتے ہیں، وہ تو بیچارے الجھ جاتے ہیں، ان کا اندر تو اجڑ جاتا ہے پوری طرح، انہیں پتہ بھی نہیں چلتا اور وہ بے آباد ہو چکے ہوتے ہیں۔ اچھا، کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے وہ اخلاص سے چلے تھے، ان کے مقاصد بڑے حسین تھے، لیکن جب اس رستے پہ پڑے تو پھر مقصد بدل گیا، اللہ معاف کرے، پھر وہ حصول دولت، حصول دنیا، تو وہ اپنی بھی وہ کیفیت نہیں رہی ان کی، وہ خود بھی بے چین ہوتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، دو بھوکے بھیڑیے۔ بھیڑیا ویسے ہی بڑا خطرناک ہوتا ہے، اور اگر اوپر سے بھوکا ہو تو نہیں، بھیڑیا ویسے ہی خطرناک ہے، اور اگر بھوکا بھی ہو تو کریم فرماتے ہیں دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں کھلے چھوڑ دیے جائیں، کوئی روک ٹوک کرنے والا نہ ہو۔ فرمایا وہ دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ کا اتنا نقصان نہیں کرتے جتنی دولت اور شہرت کی محبت انسان کے دل کا نقصان کرتی ہے۔ وہ اندر سے پورے طور پہ اجڑ جاتا ہے، اس کا باطن پورے طور پر تباہ ہو جاتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا۔ بہترین اور صاف ستھرے لباس کے پیچھے اس کی روح بے آباد ہو جاتی ہے، کچھ بھی پاس نہیں ہوتا، ایک مشینی سی زندگی، آ رہا ہے، جا رہا ہے، بیٹھا ہے، بول رہا ہے، گفتگو کر رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، اس ملک میں ہے، دوسرے ملک میں ہے، 3-4 فون رکھے ہوئے، کسی کو کوئی بات بتا رہا ہے، کسی کو کوئی، صبح شام تک اسے یاد ہی نہیں رہتا صبح میں نے کیا کہا تھا، کیونکہ زندگی مشینی بن گئی ہے نا، الجھ سا گیا۔ تو یہ جتنے بھی مقاصد ہمارے ہاں لوگ پیدا کر لیتے ہیں، یہ سارے مقاصد بڑے تکلیف دہ ہوتے ہیں، لیکن اگر زندگی کا مقصد وہ حسین مقصد ہو جس کی طرف قرآن مجید نے رہنمائی فرمائی، تو پھر انسان بڑا باطنی سکون محسوس کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، فرمایا وہ ذات جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا ہے تاکہ پتہ چلے تم میں اچھے عمل کون کرتا ہے، بہترین کردار کون پیش کرتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، ہر آدمی باصلاحیت ہوتا ہے، بہت اچھے،
ہر آدمی میں اللہ نے کوئی نہ کوئی خوبی رکھی ہوئی ہوتی ہے. ایک تو ہم اپنی خوبی کا پتہ ہی نہیں کرتے. یعنی دیکھیں مسجد کے باہر لکھا ہوتا ہے میرے جیسے مولانا صاحب کا نام فلاں نے مسجد بنائی، حالانکہ جو پوری بلڈنگ کی تعمیر کے لیے چپکے سے پیسے دے گیا تھا یہ بھی اس نے کہا تھا کہ میرا ذکر نہ کرنا کسی کے سامنے. اور میاں وہ بھی بڑا بانی ہے اس ادارے کا، اس کا بھی خاصا حصہ ہے یہاں. تو اگر کسی شخص کو یہ صلاحیت ملی ہے کہ وہ خرچ کر سکتا ہے اور کسی کو یہ صلاحیت ملی ہے کہ وہ آپ کو بہترین رائے دے سکتا ہے، اچھا مشورہ دیتا ہے، اس کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ وہ باریک بینی سے سوچ سکتا ہے کسی شعبے میں اور آپ کے ساتھ وہ اس طرح کی معاونت کرتا ہے، تو یہ بہت بڑی صلاحیت ہے. لوگوں میں صلاحیت ہوتی ہے لیکن ہم کیا کرتے ہیں، پہلے تو صلاحیت کو تلاش ہی نہیں کرتے، ساری زندگی کہتے رہتے ہیں اسی تو ماڑے بندے ہیں، کاری کچھ نہیں سکتے، میں تو غریب آدمی ہوں، کاری کچھ نہیں سکتا. وہ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بھی ایک شخص نے اپنے دوستوں کا شکوہ کیا تھا. اس نے کہا تھا بڑے ہی نکمے ہیں میرے دوست، بڑے ہی ناکارہ ہیں، کسی کام کے نہیں، کسی کام نہیں آتے، بالکل ہی بیکار ہیں. تو حضرت سعدی بار بار سمجھانے لگے، فرمایا یوں نہیں کہتے، کوئی تو خوبی ہوگی. اس نے کہا حضور کوئی بھی نہیں. فرمایا پھر بھی تعلق نہ توڑنا، اگر برے بد عقیدہ نہیں تو تعلق نہ توڑنا. صرف کوئی خوبی نہ ہونے کی وجہ سے تعلق توڑ رہے، حضور کوئی خوبی نہیں. تو سعدی فرمانے لگے سونو پھر بھی تعلق رکھنا، پانی جتنا مرضی میلا کچیلا بھی ہو آگ بجھانے کے کام پھر بھی آ جایا کرتا ہے. بڑا میلا کچیلا ہے، گدلا ہے، بیکار ہے، لیکن آگ بجھائی جا سکتی ہے اس سے. تو خوبیاں ہوتی ہیں انسانوں میں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم یہ جو شیخ ہوتے ہیں نا، بزرگ ہوتے ہیں، مربی ہوتے ہیں، ہمارے مشائخ، یہ بنیادی طور پر کرتے کیا تھے؟ یہ سامنے والے کو آئینہ ہی تو دکھاتے تھے، بتاتے ہی تو تھے کہ تیرے اندر خوبیاں ہیں، اور وہ خوبیاں دکھا کے اس سے کوئی نہ کوئی کام لے لیتے تھے. بڑے بڑے نکمے لوگوں سے کام لے لیتے تھے، ان کو کام پہ لگا دیتے، ان کو تسلی دینا، سمجھانا، ان کو بار بار قائل کرنا. آج کل لوگ مایوس کرتے ہیں. ہمارے پاکستان کے ایک بڑے معروف کالم نویس ہیں، انہوں نے ایک دفعہ کالم لکھا. وہ تبصرہ تو اس پر کر رہے تھے کہ ملک میں چند سیاسی جماعتوں کا راج ہے، کسی اور کو سامنے نہیں آنے دیتے. تو انہوں نے ایک مثال لکھی، کہنے لگے گاؤں کا چودھری انتقال کر گیا تو پوتا اپنی دادی سے کہنے لگا اب چودھری کون بنے گا؟ تو اس نے کہا جو چودھری فوت ہوا ہے اس کا بیٹا. تو نے کہا اگر وہ بھی فوت ہو گیا؟ تو کہا اس کا بیٹا. وہ بھی فوت ہو گیا تو انہوں نے مثال دی. تو آخر میں وہ دادی کہنے لگی پتر سارا پنڈ بھی مر جائے تو نہیں چودھری بن لگا، تو یہ چودھریوں نہیں بننا ہے، تو فکر نہ کر. تو انہوں نے مثال دی کہ کچھ بھی ہو جائے یہ چند سیاسی لوگوں نے آنا ہے. تو میرا کچھ رابطہ رہتا تھا، میں نے انہیں فون کیا، میں نے کہا آپ قوم کو مایوس کر رہے ہیں، یہ فکر پیدا کر رہے ہیں آپ ہماری نوجوان نسل میں کہ تم آگے آ ہی نہیں سکتے. میں نے کہا تو میرے ساتھ آ، میں تجھے بتاتا ہوں غریبوں کے بچے چودھری بنے ہوئے ہیں، میں تمہیں بنے ہوئے دکھاتا ہوں، ہماری نظروں میں آئے. یہ اپنی قوم کی تربیت کر رہے ہو کہ تم کچھ بھی نہیں کر سکتے. تم ان کی تربیت کرو کہ اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. ہمت دلاؤ، جد و جہد کا جذبہ پیدا کرو، ان کے اندر شوق پیدا کرو، یہ محنت کریں، آگے بڑھیں. مدد کرنے والا اللہ ہے. علاقے میں جو چودھری کہلاتے تھے ان کا بچہ پڑھا نہیں ہے، وہ اسی کمپنی کے دروازے پر گن مین ہے. اور اسی علاقے کا جو غریب کہلاتا تھا اس کا بچہ پڑھ کے اسی کمپنی کے اندر مینیجر لگا ہوا ہے. تو آؤ ہم دکھاتے آپ لوگوں کو مایوس. تو ایک تو صلاحیت کو بھانپیں کہ ہم کیا کردار ادا کر سکتے ہیں، وہ والا کردار ادا کریں. ہم کیا ڈیوٹی کر سکتے ہیں، وہ والی ڈیوٹی کریں. اور پھر اپنی جو زندگی ہے، جو مقصد ہے، اس کو صحیح جگہ پہ خرچ کریں، غلط جگہ پہ استعمال. کچھ لوگوں کو اللہ صلاحیت دیتا ہے نا، باصلاحیت ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنی صلاحیت کا استعمال ٹھیک. اچھا یہ بتائیں جس کی آواز سریلی ہوتی ہے اپنی وجہ سے ہے کہ اللہ کی عطا ہے؟ تو جو آکھے میں نعت سنان دا 60,000 لینا ہے،
پھر اسے پوچھا جائے گا کہ یہ آواز سریلی کرنے کے تو نے دیے کتنے پہلے یہ بتانا۔ خدا کے بندے، اللہ نے اپنے فضل سے صلاحیت دی ہے اور تو غلط جگہ پہ استعمال کر رہا ہے، نوٹ کمانے لگ گیا، اور پھر یہ کہ تیرے نخرہ ہے کہ وہ سنبھالا نہیں جا رہا الا ماشاءاللہ، اور پھر یہ کہ جس محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت پڑھ کے اللہ نے تجھے عزت دی ہے، ان کی سنت کا لحاظ تک نہیں تو کرتا، شریعت کا پاس تک نہیں ہے تجھے۔ تو سمجھے چیزوں کو، اللہ نے صلاحیت اپنے فضل سے دی ہے۔ بڑے بھائی ہوتے ہیں، 4 5 6 بھائی ہیں، لیکن ان میں سے اللہ تعالیٰ کسی کو صلاحیت دے دیتا، آگے گزر جاتا ہے۔ اب وہ کیا کرتا ہے، وہ جناب جس کو تھوڑے سے پیسے مل جائیں یا معروف ہو جائے یا جانا پہچانا جائے، وہ مشورے دے دے کے مار دیتا ہے۔ وہ ایسے بات کر رہا ہوتا ہے جیسے بڑا پروفیسر ہے۔ او بھائی، خدا نے فضل کر دیا، تیرا جی میں رہے، اللہ سے ڈر، اپنی صلاحیت کا غلط استعمال نہ کرے کبھی بھی۔ اگر باصلاحیت ہیں تو اس اپنے آپ سے کوئی کام لے لیں، اپنے وجود کو بیکار نہ کریں، کوئی خدمت لیں، اس سے کوئی ڈیوٹی لیں، اپنے آپ کو کسی کام پہ لگا دیں، ورنہ ضائع ہو جائیں گے۔ بڑے لوگ ہیں ایسے باصلاحیت ہیں، لیکن ایسے کاموں میں وقت ضائع کرتے ہیں جو ان کے والا ہے ہی نہیں، بیکار اپنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ ہارون رشید بیٹھے تھے تو بہت سارے لوگ بادشاہ کے دربار میں آیا کرتے تھے، تو ایک صاحب آ گئے، وہ کہنے لگے میں آپ کو کوئی کرتب دکھاؤں گا اور پھر آپ سے انعام پاؤں گا۔ یہ آتے ہیں نا کرتب دکھانے والے، میجک شو کرنے والے، پھر وہ کچھ دکھاتے ہیں اور ان کو 10 روپے 20 روپے ایک آدمی دیتا ہے۔ اس نے کہا میں کرتب دکھاؤں گا اور آپ سے انعام لوں گا۔ کہا چلو۔ تو کچی دیواریں ہوتی تھی، اس نے سوئی ایک پھینکی، وہ جا کے دیوار میں لگی۔ سوئی کے پیچھے ایک چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے، پنجاب میں لوگ اس کو نکا کہتے ہیں، اس میں دھاگا ڈالا جاتا ہے۔ عجیب بات یہ کہ آپ کی توجہ ہے میری بات پر، اس کرتب دکھانے والے نے دوسری سوئی پھینکی تو وہ جا کے اس سوراخ میں لگی جس میں دھاگا ڈالا جاتا ہے۔ وہ تیسری پھینکی تو وہ دوسری کے سوراخ میں جا کے، اتنا مضبوط نشانہ۔ اس نے 12 سوئیاں پھینکی، ایک دوسرے کے نکے میں لگتی، سوراخ میں۔ لوگ شش کر اٹھے کہ اتنا بڑا اور زبردست نشانے باز۔ اب جب وہ 12 سوئیاں مکمل ہوئی تو ظاہر ہے جو اس زمانے میں طریقہ تھا، لوگ واہ واہ بھی کرنے لگے، کسی نے 10 روپے دیے، کسی نے 100 روپیہ، کسی نے 50 روپے۔ اب اس کی نظر یہ تھی کہ چونکہ میں نے بہت بڑا کمال دکھایا ہے تو بادشاہ مجھے زیادہ پیسے دے گا۔ جب سب تھک گئے دے کے تب اس کی نظر بادشاہ پہ تھی، تو ہارون رشید گردن جھکائے بیٹھے ہیں، دیکھا سناٹا چھا گیا ہے تو سر اٹھایا، کہنے لگے اس کرتب دکھانے والے کو پکڑو اور باہر لے جاؤ، ستون سے باندھ اور اسے 70 کوڑے مارو۔ وہ کہنے لگا بادشاہ میری غلطی، میں نے تو کمال دکھایا ہے اور یہ کمال لوگ آن کر کے دکھایا کرتے ہیں اور آپ سے انعام پاتے ہیں، تو آپ یہ ہے کہ مجھے کوڑے لگوا رہے۔ تو بادشاہ سلامت کہنے لگے کوڑے اس لیے لگوا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بہترین نشانہ دیا تو مداری بن گیا، تیری سزا بنتی ہے۔ اس نے کہا حضور پھر کیا کروں؟ فرمایا میں تجھے فوج میں بھرتی کرتا ہوں، یہ جو نشانے کا اللہ نے کمال دیا ہے یہ کافر پہ لگا تھا کہ دین کے جھنڈے کو اللہ سر بلندی عطا کرے۔ یہ کافر پہ لگا، اپنی صلاحیت کو ضائع کر رہا ہے، بیکار کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو اس کو بند کر دیں، یہ اس کی لائٹ بند کر دیں، اللہ آپ کو یہ چھوڑ دیں، سارے آپ چلانے، یہ مائک چل جائے اتنا کافی ہے، باقی سب چھوڑ دیں، بات سنیں۔ میں نے عرض کیا ٹائم بہت کم رہ گیا۔ عزیز دوستو، ہمارا نا کائنات میں سب سے گہرا اور مضبوط رشتہ اللہ رسول کے ساتھ۔ دنیا کے اندر بہت سارے رشتے حساس ہوتے ہیں،
ان کی حساسیت کا انکار نہیں کیا جا سکتا، پر جتنی حساسیت نبی پاک علیہ السلام کے رشتے میں پائی جاتی ہے نا، یعنی ہماری جانوں سے بھی ہمارے زیادہ مالک مدینے والے محبوب ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ جب یہ رشتہ اتنا نازک ہے تو پھر اس تعلق کے لیے امتی کا بھی کام یہ ہے کہ وہ اس نزاکت کو ذرا گہری نظر سے سمجھے۔ حضور سید عالم علیہ السلام پر ایمان لانے کا معاملہ ہو تو حساس ہونا چاہیے۔ حضور کی ہر بات، بیٹا موبائل چھوڑ دو، بات مانتے، آپ اتنے پیارے ہیں ماشاءاللہ، آپ جب موبائل اونچا کرتے ہیں تو پچھلوں کو نظر نہیں آتا، وہ بیچارے پھر دقت محسوس کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات ماننے کے معاملے میں بھی صحابہ بڑے حساس تھے۔ بہت سارے لوگ ہمیں بہت سارے کام کہتے ہیں، بہت ساری نصیحتیں بعض اوقات ہمیں سننے کو ملتی ہیں، لیکن رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اپنے غلاموں کو کوئی بات ارشاد کرتے، حضور جب کچھ بیان کرتے اور غلاموں سے جب سرکار کسی بات کا تقاضا کرتے تو وہ اس کی حساسیت کو سمجھتے تھے۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم سے عہد لیا تھا کہ ہم کسی دنیا دار کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، اپنا رجوع ہمیشہ اللہ رسول کی جانب رکھیں گے، دنیا داروں سے، مالداروں سے، سیٹھوں سے، نوابوں سے ہم کبھی ہاتھ پھیلا کے مانگیں گے نہیں۔ وعدہ ہو گیا، بیعت ہو گئی اس بات پر۔ فرماتے ہیں پھر ہمارا حال یہ تھا کہ اگر کوئی شخص گھوڑے یا اونٹ پر بیٹھا ہے اور اس کے ہاتھ سے درہ گر گیا ہے اور قریب اس کا غلام بھی کھڑا ہے تو اپنے غلام سے نہیں کہا کرتا تھا کہ درہ مجھے پکڑا دو، وہ خود گھوڑے سے نیچے اترتا تھا، خود اونٹ سے نیچے اترتا تھا، تو وہ درہ اٹھاتا تھا۔ جب سوال کیا جاتا کہ آقا میں قریب کھڑا تھا، میں غلام ہوں، مجھے آپ حکم کر دیتے، ارشاد کر دیتے، میں آپ کا درہ پکڑا دیتا، تو وہ کہتے کیسے تمہیں کہہ دیتے، ہم نے تو اپنے نبی پاک علیہ السلام سے وعدہ فرمایا ہے کبھی کسی دنیا دار سے سوال نہیں کریں گے۔ تو حضور کی بات ماننے کے معاملے میں حساس ہونا، آج کل نا مسلمان ہر ہفتے جمعہ پڑھتے ہیں، ہفتے میں ایک دفعہ جمعہ ہوتا ہے، عید کی نماز ہوتی ہے، مختلف محافل ہوتی ہیں، تو بہت ساری احادیث سنتے ہیں، بہت سارے ارشادات ہمارے کانوں سے آ کر کے ہماری سماعتوں کو معطر کرتے ہیں۔ تو چونکہ بہت ساری باتیں ہم سنتے ہیں تو وہ خاص حساسیت جو اس معاملے میں ہونی چاہیے کہ بندہ سمجھے بس مجھے حضور کا ارشاد پہنچ گیا، بس مجھے نبی پاک علیہ السلام کی بات آ گئی، بس حضور نے حکم دے دیا۔ یہ حساسیت بڑی ضروری ہے۔ یاد رکھیے گا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم حضور کی احادیث کو، قرآن مجید کی آیات کو بھی معاذ اللہ صرف کانوں کی لذت کے لیے سنیں اور کہیں ماشاء اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے، کیا بات آپ نے بیان کی، لیکن اس کی جو خاص تاثیر ہے اور اس کا جو خاص درجہ ہے اور بندہ مومن کے دل کے اندر اس کے لیے جو خاص مقام ہونا چاہیے، جب تک وہ ہم اپنے اندر پیدا نہیں کرتے ایمان کی لذت نصیب نہیں ہو سکتی۔ آپ دیکھیے میں نے عرض کیا تھا خاموش، اور حضور وضو کر کے مسکرائے تھے، مجھے وجہ لیکن چونکہ رشتہ بڑا حساس ہے نا، یہاں معاملہ بڑا نازک ہے، حضور کے ساتھ غلاموں کے رشتے بڑے بلند ہیں۔ فرمایا پتہ کوئی نہیں کیوں مسکرائے تھے، لیکن چونکہ مسکرائے تھے
میں تو فرض محبت ادا کر رہا ہوں، کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ تو عزیز یاد رکھیے گا کہ یہ خاص نزاکت ہے امتی کی حضور کے ساتھ، کہ مومن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بات غیر مشروط مانتا ہے، غیر مشروط، سمجھ میں آئے تب بھی، سمجھ میں خدا نہ خواستہ نہ آئے، وہ کہتا ہے بس میرے نبی کا حکم ہے، بس میرے محبوب نے اسے حکمت سمجھ میں خدا نہ خواستہ نہ بھی آئے۔ ہماری عقلیں چھوٹی ہوتی ہیں نا، بعض اوقات حکمتیں سمجھ میں نہیں بھی آتی، لیکن بات اللہ رسول کی ہے نا، اس کو فوراً قبول کیا جائے گا، فوراً مانا جائے گا، اور اس نزاکت کو سمجھا جائے گا۔ نبی کریم علیہ السلام جمعہ پڑھا رہے ہیں، تو جیسے میں نے ابھی 2-4 دوستوں سے کہا نا، بعض اوقات کہنا پڑتا ہے موبائل بند کر دیں اور بیٹھ جائیں اور خاموش ہو جائیں۔ یہ نقیب محفل یا خطیب یا اسٹیج سیکرٹری یہ لوگ بولتے ہیں، بعض اوقات نظم و نسق کو درست کرنے کے لیے نا، ماحول کو بہتر کرنے کے لیے کئی دفعہ کہنا پڑتا ہے، اور ڈر، ہمیں تو ڈر بھی لگتا ہے کسی کا دل نہ ٹوٹ جائے، دل آزاری نہ ہو جائے، کہنا پڑتا ہے بہرحال کہ یہ ذرا درست کر لو۔ تو یہ بعض اوقات ایسے مواقع آ جاتے۔ تو حضور علیہ السلام نا جمعہ پڑھا رہے تھے، تو ایک صاحب کھڑے ہو گئے، تو محبوب نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ ایک صحابی دروازے پہ تھے، ابھی ان کے کانوں میں آواز گئی، وہ وہیں بیٹھ گئے۔ ایک قبیلہ بنو غنم میں تھے، ان کے کانوں میں وہی آواز گئی اور وہ وہی بیٹھ گئے۔ جس نے جہاں سنا وہ وہی۔ اچھا، نبی پاک علیہ السلام نے ایک شخص سے کہا، تو جب سوال ہوا نا کہ بھئی آپ سے تو نہیں کہا تھا، آپ سے تو نہیں کہا تھا، آپ سے تو نہیں کہا تھا، یہ تو فلاں سے کہا تھا، تو کہا یا رسول اللہ اپنے نام تو نہیں نہ لیا۔ یہ محبوب کی بارگاہ ہے، بس اشارہ ہو گیا، بس حکم ہو گیا، بس ہم سمجھ گئے کہ کریم کی اس وقت رضا یہ ہے کہ بیٹھ جاؤ، بس حضور کی مرضی یہ ہے کہ بیٹھ جاؤ۔ تو چونکہ نام لیا نہیں، ارشاد فرمایا نہیں، تو جس کے کانوں میں آواز گئی نا، سانو قید سجن دا گہنا ہے، او جینج رکھے اساں اونج رہنا ہے۔ تو بس بات کانوں میں آ گئی، ختم ہو گیا معاملہ۔ حضور نے فرما دیا بیٹھ جاؤ، تو لہذا بیٹھ گئے۔ تو میں نے یہ باتیں 2-3 آپ کی خدمت میں عرض کی کہ زیادہ غلام زیادہ بحثیں نہیں کرتے کہ یہ کیسے ہوا، تو اس کی کیا حکمت ہے، تو اس کام میں کیا حکمت ہے۔ بس وہ سمجھتے ہیں ہمارے لیے ہمارے رسول کا حکم ہے، ہمیں ہمارے نبی پاک نے فرمایا ہے، حضور نے فرمایا سود حرام ہے تو لہذا حرام، جھوٹ بولنا ناجائز ہے تو لہذا، دھوکہ نہیں دینا تو لہذا نہیں دینا، فراڈ نہیں کرنا تو لہذا نہیں کرنا، کم نہیں تولنا ناپنا تو لہذا نہیں تولنا۔ وہ فرما دو جیا۔ اب آپ حکمت کے پیچھے جائیں، اب آپ وجہ پوچھیں، تو یہ غلاموں کا شیوا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ اللہ بڑی محبت۔ دنیا کے اندر جو لوگ اپنا گھر صحیح معنوں میں اخلاقی طور پر اور تربیتی اور علمی طور پر مرتب کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، وہ دنیا کے بڑے کامیاب لوگ ہوتے ہیں۔ اور دنیا میں سب سے مضبوط آدمی وہ ہوتا ہے جو اپنے گھر کے اندر مضبوط ہوتا ہے۔ جو گھر سے ٹوٹ جاتا ہے، بکھر جاتا ہے، اپنے گھر کے ماحول کو سنبھال نہیں پاتا، وہ دنیا میں کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دے پاتا۔ بہت سارے لوگ ہمیں بہت ساری جگہوں پہ اس لیے الجھے بکھرے اور ٹوٹے ہوئے نظر آتے ہیں کہ گھر کے اندر پریشان ہوتے ہیں۔ گھر کے اندر کا ماحول اگر مضبوط ہو جائے اور معنی خیز ہو جائے اور اس کی وجہ سے انسان کا ذہن دل ٹھنڈا رہے، تو وہ باہر بھی توانائی کے ساتھ کام کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ہمیں حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا،
اے ایمان والو خود بھی دوزخ کی آگ سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ. صرف ان کے لیے روزی روٹی کا، رہائش کا، کھانے پینے کا، پہننے کا بندوبست ماں باپ کے ذمے نہیں لگایا، بلکہ یہ بھی باپ کے ذمے لگایا کہ یہ بھی بندوبست تو کر کے تیرے بچے دوزخ سے بچیں. ان کے لیے ایسے ماحول کو فراہم کر کے ان کی توجہ ان کاموں کی جانب ہو جائے جو کام جنت میں لے جانے والے. اے ایمان والو خود بھی دوزخ کی آگ سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیہ کریمہ کے نزول کے بعد عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس آیت کا معنی کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کا بڑا سادہ معنی ہے کہ جن کاموں کا اللہ رسول تمہیں حکم دیتے ہیں تم ان کاموں کا اپنے گھر والوں کو حکم دو، اور جن کاموں سے اللہ رسول تمہیں منع کرتے ہیں تم ان کاموں سے اپنے گھر والوں کو روکو، بچاؤ. عزیز بھائیوں، گھر کی تعمیر، گھر کی تربیت، گھر کے اندر اعلیٰ ماحول کا قائم کرنا یہ باپ کی اور ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے. انہوں نے اپنے گھر کے ماحول کو کس طرح ٹھیک رکھنا ہے؟ سب سے پہلے تو انہوں نے آپس کی لڑائی کو کیسے ختم کرنا ہے، اس میں کس طرح انہوں نے بچوں کے لیے آسانی کرنی ہے، اور گھر میں کس طرح یہ ماحول بنانا ہے کہ بچوں کا شوق بنے کہ وہ تعلیم کی طرف بڑھیں، ان کے اندر رغبت پیدا ہو کہ وہ نماز، روزہ، عبادات اور اخلاقیات کے عنوان پر کامیابی. یہ ذمہ داری ہے اور یہ نازک مسئلہ ہے. یہ گھر کے اندر کو 10-15 منٹ 20 منٹ نصیحتیں کرنے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا. اس کے لیے پراپر اپنے آپ کو تبدیل کرنا پڑتا ہے. ہمارے بچے وہ نہیں کرتے جو ہم کہتے ہیں، ہمارے بچے وہ کرتے ہیں جو ہم کرتے ہیں. ہمارا باہر تقریر چلے گی، گھر کے اندر کردار چلے گا. تو گھر کو کیسے سجانا سنوارنا ہے، اس کے لیے ہمارے نبی پاک علیہ السلام نے جو ہم پر لا تعداد بے شمار احسانات کیے، ایک احسان یہ بھی کیا کہ محبوب نے فرمایا تمہارے لیے ضروری ہے کہ اپنے نبی کے گھر والوں سے پیار کرو. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اے محبوب علیہ السلام، آپ اپنے غلاموں سے فرما دیں کہ میں تبلیغ دین پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، ہاں میرے قریبیوں سے پیار کرتے رہنا. یہ جو میرے قریبی ہیں، یہ جو میرا گھر ہے، ازواج پاک ہیں، چاروں شہزادیاں ہیں، بالخصوص مولا علی شیر خدا، سیدہ فاطمہ الزہرا، امام حسن، امام حسین، یہ جو لوگ ہیں ان سے پیار کرنا، عقیدت رکھنا. کیوں کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں 2 چیزیں تمہیں دے کر جا رہا ہوں. آپ زیادہ غور کریں گے میری بات پر. اللہ تعالیٰ آپ کو مہنگے مہنگے موبائل دے، ویڈیو بھی آپ ضرور بنائیں، منع نہیں کرتا، پر توجہ میری بات پر کریں، دیکھیں میری طرف، تاکہ میں نے تھوڑی سی باتیں کرنی ہے، جلدی بات ختم کرنے کا عادی ہوں. حضور فرماتے ہیں میں 2 چیزیں تمہیں دے کے جا رہا ہوں، انہیں تھام کے رہنا، گمراہی تمہارے پاس نہیں آئے گی. باتوں کو گہرائی سے سمجھا کریں. یہ 2 چیزیں جو پکڑ لے گا گمراہ نہیں ہوگا. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کرم فرمائیں. حضور فرمانے لگے کہ اللہ کی کتاب قرآن تمہیں دے کے جا رہا ہوں، اور دوسرا اپنا خاندان تمہیں دے کے جا رہا ہوں. میرے خاندان کی طرف دیکھنا، کردار و عمل دیکھنا، صبح شامیں دیکھنا. اگر ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو آئلی اور ذاتی اور گھریلو زندگی ہے اس پر کبھی غور کریں تو نبی پاک علیہ السلام نے اپنا گھر کیسے سجایا سنوارا، اور ہمیں کیا تلقین ارشاد فرمائی، یہ قابل غور پہلو. اور میں پھر وہی بات دہراؤں گا کہ گھر سے مضبوط ہو گئے تو باہر بھی بڑے مضبوط ہو جائیں گے. لیکن اپنے پودے خشک رہیں اور ادھر ادھر انسان باغبانی کرتا پھرے تو اسے کہا جائے گا یار تیرے اپنے پودے تو خشک ہو گئے ہیں اور تو دوسروں کو مشورہ دے رہا ہے کہ فلاں کام کرو گے تو پھل زیادہ آئے گا. تو اپنے گھر کے اندر بھی تو بہت ساری توجہ دے، اس پر بھی تو غور کر.
اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس زندگی میں آپ کو ملے گا کہ حضور اپنے گھر والوں کو وقت دیتے تھے، حضور ٹائم دیتے تھے. ہم ٹائم نہیں دیتے گھر میں. ہمارا ٹائم دوستوں کے لیے ہے، دعوتوں کے لیے ہے، سیروں کے لیے ہے، آنے جانے کے لیے. اور پھر اگر گھر میں وقت مل بھی گیا تو پہلے بچوں سے کہنا پڑتا تھا موبائل ذرا کم استعمال کرو. اب تو بچے پیغام بھیج دیں کہ ابا جی سے کہو گھر آئیں تو ذرا موبائل تو چھوڑ دیں تھوڑی دیر کے لیے. اب تو بڑوں سے کہنا پڑتا ہے معذرت کے ساتھ کہ بھائی گھر والے انتظار کر رہے ہیں، کوئی بات کرنا ہوگی چھوڑیں اسے، توجہ دیں، بات سنیں. نبی پاک علیہ السلام اپنے گھر میں ٹائم دیتے. گھر والے دیکھیں نا، ہم اپنے والدین کو بھی ٹائم نہیں دیتے، وقت نہیں دیتے. اور رات کو بیٹا آتا ہے 10-11 بجے والد اور والدہ کے کمرے میں تو وہ آ کے پوچھتا ہے دوائی کھائی تھی، کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، کھانا چاہیے، کوئی آپ کو کوئی چیز چاہیے، کھڑا کھڑا. یہ تو کام MBBS ڈاکٹر کرتا ہے. رات کو جب وہ وارڈ میں آتا ہے کوئی اسپیشلسٹ ڈاکٹر، وہ آ کے پوچھتا ہے دوائی کھا لی ہے کچھ. آپ ڈاکٹر ہیں؟ آپ مریض دیکھنے آئے ہیں؟ آپ کسی غیر سے ملاقات کرنے آئے ہیں؟ روزی روٹی کھانا یہ تو جب تو پیدا نہیں ہوا تھا ابا پھر بھی روٹی کھاتا تھا، کپڑے تو تب بھی ملتے تھے. تو ان سے پوچھنے آیا ہے کہ کون سی چیز چاہیے؟ تجھے تو تیرا دین کہتا ہے تو اپنے ماں باپ کی رضا سمجھ جا. رضا تو غور کر، کیا سوچتے ہیں، کیا بات کرنا چاہتے ہیں، کیا بتانا چاہتے ہیں، ان کی چاہتے کیا ہیں، خواہشات کیا ہیں. تو ان کو سمجھ، ان کو ٹائم دے. تو اس طرح آیا ہے جس طرح رات کو کوئی ڈاکٹر آتا ہے وارڈ میں مریض دیکھنے کے لیے. کیا کہا اللہ کے محبوب نے؟ حضور فرمانے لگے جس کا والد راضی ہو گیا اس کا اللہ راضی ہو گیا. کیا مطلب؟ کہ انہیں راضی کر. تو سمجھ کن چیزوں میں راضی ہو. اپنے گھر میں وقت دے. اپنے گھر والوں کو، نبی پاک علیہ السلام ازواج مطہرات کے پاس بیٹھتے تھے، ان کی بات سنتے تھے، ان کے مطالبات پر غور کرتے تھے. اپنے بچوں کو ٹائم. دنیا میں اتنی بھی مصروف زندگی کسی کی ہوگی جتنی نبی پاک کی ہے. 23 سالوں میں انقلاب برپا کرنا ہے، پوری دنیا میں پیغام دینا ہے، اور کافروں سے مقابلہ ہے، منافقین کی سازشیں ہیں، صحابہ کی تربیت، کتنا ذمہ داریاں ہیں. لیکن حضور ٹائم دیتے. آپ دیکھیے نا، نبی پاک علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ سے کہا، وہ کو دور نہیں رہتی تھی، قریب ہی گھر تھا، پھر بھی فرمایا فاطمہ میرا دل کرتا ہے میں رات تیرے گھر میں رہوں. حضور رات کو سیدہ فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے، حالانکہ قریب تھا. یہاں تو حاجی صاحب، نمازی صاحب، پیر صاحب، قبلہ صاحب بچوں کو گود میں نہیں اٹھاتے. میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو کہتے ہیں جو میں ذرا نماز پڑھنی ہوندی ہے. وہ کیا بات کرتا ہے تو اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دے رہا. یہ کن بہانوں میں تو الجھ گیا؟ کیا تو نے طریقہ اختیار کر لیا ہے؟ اپنے بچے بھی تیری شفقت سے، محبت سے محروم رہیں گے. حضور تشریف لے گئے اور پھر کریم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فاطمہ یہ حسن اور حسین نا آج میرے ساتھ سوئیں گے. ایک سائیڈ پہ حضور نے امام حسن کو لٹایا، دوسرے پہ امام حسین کو. رات کا وقت ہوا تو امام حسن نے دودھ مانگا تو محبوب خود اٹھے، دودھ ڈال کے دیا. اتنی دیر میں امام حسین بھی مانگ لیا. فرمایا نہیں بھائی پہلے تو حسن کو ملے گا. تو سیدہ عرض کرنے لگی حضور یہ کچھ زیادہ پیارے ہیں. فرمایا پیارے دونوں ہی ہیں لیکن پہلے مانگا اس نے ہے نا. وقت دینا. آپ اپنے بچوں کو آپ تو ٹائم ہی نہیں دے رہے. بچے اعتماد ہی نہیں کرتے ماں باپ، بالکل نہیں کرتے. آپ کو پتہ ہے کوئی باہر سے ہمارے بچوں کو تنگ کر رہا ہو، پریشان کر رہا ہو، کسی وجہ سے ہراساں کر رہا ہو تو ہمارے بچے اس تکلیف کو سہتے ہیں پر ماں باپ کو نہیں بتاتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں پتہ ہے ابا جی تو شروع ہو جائیں گے، کئی ہفتے بات ہی ختم نہیں ہوگی. یہ تو ہر بات میں غلطی میری نکالی جائے گی. بچہ اعتماد ہی نہیں کرتا، اپنی بات، اپنا دکھ والدین سے کہتا ہی نہیں. وہ تو ہانپتا کامتا ہے، قریب آتے. وہ تو ابا جی گھر آ جائیں تو بچے دعا مانگتے ہیں اللہ ماشاءاللہ کس نے جانا کب ہے. وہ خدا کے بندو، اگر اپنے بچوں کے لیے بھی آپ کا رویہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلاموں کی تربیت اس طرح کی تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص کو کسی صوبے کے کسی عہدے پر مقرر کرنا چاہ رہے تھے. تو جناب عمر اس بندے کے گھر بیٹھے ہوئے تھے. اس کا چھوٹا سا بچہ آ گیا کھیلتا کھیلتا، کپڑے مٹی سے بھرے ہوئے. تو اپنے کاغذات تیار ہو رہے تھے، اس آدمی کو تعینات کیا جانے لگا.
تو آتے جب اس نے اپنے ابا جی کہہ کے قریب ہونا چاہا تو کہنے لگا چل دوڑ جا اماں کے پاس. بچے کو بھگا دیا اور جناب عمر سے کہنے لگا میں نے نہیں کبھی بچوں کو اتنا قریب کیا, میں اپنے کام میں مصروف رہتا ہوں, ڈیوٹی صحیح کر کے کرتا ہوں. جناب فاروق اعظم فرمانے لگے یہ کاغذات دینا مجھے. وہ کاغذات دیے تو جناب عمر نے پکڑ کے پھاڑ دیے. فرمایا تو اس عہدے کے قابل نہیں, جو اپنے بچوں سے پیار نہیں کرتا صوبے کے بچوں سے کیسے پیار کرے گا. جس کے دل میں اپنے بچوں کے لیے درد نہیں ہے اس سے یہ توقع رکھی جائے کہ وہ دوسروں کے بارے میں خیر سوچے گا. تو آپ کوئی بھی ہیں, آپ کہیں بھی ہیں, اور پھر ہمارا ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ باہر کی ساری ٹینشنیں اٹھا کے گھر لے آتے ہیں. ساری بچوں کو لے جاؤ, میں آج کل بڑا پریشان ہوں. بھائی تو ہوگا پریشان, پر بچوں کو تیری ضرورت ہے. تو نیرا تاجر نہیں ہے, تو نیرا دکاندار نہیں ہے, تو نیرا ملازم نہیں ہے, تو باپ بھی ہے, ان کو بھی تیری حاجت ہے. تو سب سے پہلے تو اپنے بچوں کو ٹائم دیں, اور پھر دوسرا ان سے محبت کریں. ہر وقت کی ڈانٹ ڈپٹ, ہر وقت کا شکوہ, ہر وقت کی وہ. ایک بزرگ میرے پاس بچے کو دم کرانے لے آئے, تو 5-7 سال کی عمر کی بچے کی اگر 60-70 شکایتیں بھی آپ کے پاس ہوں تو یہ خطرناک پہلو ہے. وہ کہنے لگے جی ضدی بھی بڑا ہے, باقی بچے ٹھیک تھے, یہ انفرادی بھی بڑا ہے, اور یہ تنگ بھی بڑا کرتا ہے, اور نافرمان بھی ہے. تو میں نے کہا آپ اس کے سامنے یہ ساری باتیں کریں تاکہ یہ پکا ہو جائے کہ میں اسی طرح کا ہی. اچھا قابل ڈاکٹر تو مریض کا علاج کرتا ہے, اسے پریشان نہیں کرتا. تو ہم کیا مزاج بنا لیتے ہیں کہ کہہ کے بچے کو باغی کر دیتے ہیں. وہ بیچارہ سمجھتا ہے کہ یہ بھائی اچھا ہے, فرما بردار ہے, میں نالائق ہوں, وہ بالکل سائڈ کر جاتا ہے. بچوں کی طبیعتوں میں بغاوت پیدا. آپ ان سے پیار کریں, لہجہ شفقت والا اختیار کریں. آپ دیکھیں نا میرے نبی پاک کا کیا حال ہے, قربان جائیں. حضور نماز پڑھا رہے ہیں اور شہزادے کندھوں پہ سوار ہو گئے. ادھر دیکھو میری طرف. نماز پڑھنے کے دوران اتنی لمبی نماز, سجدہ حضور نے کر دیا کہ صحابہ فرماتے ہیں ہمیں خیال آیا کہ اللہ کا حکم تو نہیں آ گیا. اتنا لمبا سجدہ. لیکن جب نماز مکمل ہوئی تو ہمارے چہروں پہ سوال تھا, تجسس تھا کہ حضور اتنی لمبی نماز. فرمایا وہ حسن اور حسین میرے کندھوں پہ سوار ہو گئے تھے. میں نے کہا ذرا خود ہی اتر جائیں گے پھر ہی سجدے سے سر اٹھاؤں گا. اللہ کرے آپ اس وارفتگی کو. اور صحیح بخاری میں حضور علیہ السلام کی سب سے بڑی نواسی جناب امامہ بنت زینب, یہ جناب زینب جو حضور کی سب سے بڑی بیٹی ہیں, ان کی بیٹیاں جناب امامہ, ان کے بارے میں بخاری میں موجود ہے کہ حضور نماز پڑھانے کے لیے آتے تھے تو بچی کو بھی اٹھا کے لے آتے تھے ساتھ, اور حضور قیام کرتے تو بچی باہوں میں ہوتی, رکوع اور سجدہ کرتے تو نیچے کھڑا کر لیتے. یہ محبت بچوں کے ساتھ نماز کے عالم میں بھی, اہل بیت اطہار کے ساتھ یہ پیار کر کے نبی پاک نے مجھے تجھے سمجھایا ہے کہ ان بچوں کو تیری ضرورت ہے, ان کا بچپنا پھول ہے, اور اس پھول کو ضرورت ہے کہ تو ان سے پیار کرے. اور امام علی مقام کی یاد منانے والوں, حضور کا اہل بیت سے پیار کرنا سبق بھی تو دیتا ہے نا, اس سے فیضان بھی تو پاؤ نا, اس سے اپنے بچوں کے لیے خیرات بھی تو اکٹھی کرو نا. اور پھر تیسری بات, محبت بھی ہوگی لیکن اس محبت میں دیت بھی ہوگی. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ساری سہولیات گھر میں لے آنا ہی اصل کام ہے. بچوں کو تعمیر کرنا ہے, گھر تعمیر نہیں کرنا. فقط بنگلہ اور کوٹھی نہیں بنانی, بچوں کو تعمیر. جن لوگوں کے بچے قابل ہو جاتے ہیں یہ سب سے بڑی انویسٹمنٹ ہوتی ہے. نبی پاک علیہ السلام شدید محبت فرماتے اہل بیت اطہار سے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو تربیتی معاملات تھے, جو سمجھانے کا طریقہ تھا, جہاں بچوں کی تربیت کرنی ہے, ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ بچوں کی تربیت کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ خود اپنے آپ کو چینج کریں, اپنے آپ کو بدلے. اگر ہم اپنے آپ کو بدلتے نہیں تو ہم یہ کہیں کہ میں 20 منٹ لیکچر دوں گا اور میرے بچے میری تقریر سے فیض یاب ہوں گے, تو بھائی یہ لیکچر باہر چلے گا, گھر میں نہیں چلتا. آپ کو عملاً ہمارے نا گلی سے ایک نوجوان گزرا کرتا تھا,
تو ایک زمانہ ایسا تھا جب جوانوں کو نا ایک شوق لگا تھا موٹر سائیکلوں پہ تیز ہارن لگانے کا. وہ زور سے بجتے تھے تو بعض بڑے بورے پھر برا بلا بھی کہتے تھے, تکلیف ہوتی تھی. شاید آپ میں سے بھی کچھ لوگوں نے دیکھا ہو. اللہ کا شکر ہے اب وہ موٹر سائیکلوں پہ اتنے سخت ہارن اب نہیں نظر آتے, لیکن کچھ سال پرانے یہ رواج تھا. ایک نوجوان گلی سے گزرا کرتا تھا, ہارن بڑا تیز بجاتا تھا. اماں جی مریض تھی شوگر کی, تو بڑی تکلیف اس کے ہارن سے محسوس کرتی. تو وہ بعض جوانوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ جس کام سے منع کرو وہ کام زیادہ کرتے ہیں. تو اس کو ایک آدھ دفعہ ہمارے گھر سے شکایت گئی تو اب اس نے پکا پروگرام بنا لیا کہ اس دروازے پہ ضرور بجانا ہے. تو ایک دو دفعہ سخت سست بھی اسے کہا, بات جھگڑے تک بھی آئی, لیکن وہ بس نادان تھا, وہ ضرور بجاتا. پھر کچھ وقت گزرا, ٹائم بیتا, کچھ مہینے کچھ سال, اس نے وہ کام چھوڑ دیا. ہارن بھی اس نے صحیح والا لگوا لیا اور خاموشی سے گزرنا شروع کر دیا. تو شرارتی شرارت نہ کرے پھر بھی ٹینشن ہوتی ہے, اب کیوں نہیں کر رہا, لوگ وجہ بھی جاننا چاہتے ہیں. تو وہ والدہ سے وہ مجھے کہنے لگی انہوں پوچھی کی ہویا, ان کی میں صحیح ہو گیا ہے. تو میں نے اسے ایک دن کھڑا کر لیا, میں نے کہا خیر ہے جناب, بدلے بدلے سے میری سرکار نظر آتے ہیں, پہلے تو آپ اس طرح کے نہیں تھے. تو وہ شخص نہایت سنجیدگی سے کھڑا ہوا. اب اس نے نہایت سنجیدگی سے بات بتائی, کہنے لگا میرے گھر میں نا بیٹی پیدا ہوئی ہے اور میری والدہ نے مجھے کہا ہے پتر تیاں دے پیو انج دیاں حرکتاں نہیں کرتے, تو بیٹی کا باپ. بس میں سمجھ گیا. اب اس کے بعد چھوڑ دی ساری چیزیں, بیٹی کا باپ. اللہ کرے آپ کو اور مجھے سمجھ آئے ان چیزوں کی. جب بچے ہو جائیں پھر انسان کا کردار عمل, آپ کو پتہ ہے جب ماں باپ لڑتے ہیں تو بچوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں سب سے زیادہ ڈپریشن کا شکار وہ بچے ہوتے ہیں جن کے ماں باپ سخت لڑائی کرتے ہیں. آپ اپنے بچوں کی کیفیت دیکھیں, روتے کس طرح سے, کام کس طرح سے, یا والدین لڑائی کرتے ہیں. آپ اپنی انا کی خاطر اپنے بچوں کو تکلیف دے رہے ہیں. تھوڑے کے لیے ہارنے کو تیار نہیں, اولاد ٹوٹ گئی, بکھر گئی, تکلیف میں آ گئی. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹائم بھی دیا, محبت بھی کی اور پھر تربیت بھی فرمائی. تربیت صحیح بخاری آپ کو ملے گا, صدقے کی کھجوریں پڑی تھی. امام حسین نے ایک کھجور اٹھا کے منہ میں رکھ لی تو اللہ کے رسول نے انگلی ڈال کے نکال دی. فرمایا بیٹا میری اولاد کے لیے اللہ نے اسے جائز نہیں رکھا, تو بھی مہربانی کرنا, تیرے محبوب کا طریقہ ہے, جو تیرے بچے کے لیے جائز نہیں وہ انگلی ڈال کے باہر نکال دے, خبردار بچے کے حلق سے گزرنے نہ دینا. فقط وہ روزی کھلانا جو اس کے لیے جائز ہے. اس کو بتا کہ بیٹا مزیدار کھانا نہ ہوٹل کا ہوتا ہے, نہ فاسٹ فوڈ کا ہوتا ہے, نہ مہنگے جگہ سے خریدا ہوا ہوتا ہے. انہیں بتاؤ کہ مزیدار کھانا صرف ہوتا ہے جو حلال کی کمائی سے آتا ہے, جس میں کسی کا حق شامل نہیں ہوتا, کسی کی بددعاش, وہ حلال طیب ہوتا ہے, وہ مزیدار ہوتا ہے. فقط میں ایک دفعہ اپنے ابا جی نو کیا, میں کہ ابا جی تو کھانے کی پسند ہے. فرمان لگے پتر جے تے لگی ہوئے بھوک تے پھر ہر شاہی پسند ہے, تو جے نہ لگی ہوئے تے پھر کوئی چیز بھی مزہ, بھوک لگ جائے کبھی دوپہر میں اور گھر میں روٹی تازی پک جائے اور اچار گھر کا ہو تو اتنا مزہ کوئی اور شاید دیتی ہی نہیں. شرط یہ ہے کہ بھوک ہو. تو اپنی طبیعت میں ان چیزوں کی طلب پیدا نہ کرو جو کھانے کے بعد سینے پہ کھڑی ہو جاتی, جو کھانے کے بعد دعائی کا مطالبہ کرتی. حلال اور طیب یہ نبی پاک علیہ السلام نے سبق دیا. کتنی سہولتیں ڈھونڈ رہے ہیں ہم اپنی اولاد کے لیے. گھر میں سواری ہے, موٹر سائیکل ہے, پھر جناب بڑا بہترین رہائش ہے, پھر اس میں اے سی ہے. نتیجہ کیا ہے؟ آپ کا گھر نتیجہ خیز تب ثابت ہوگا جب آپ کے بچوں کی طبیعت کام کرنے کی ہوگی, بھاگ دوڑ کے آگے بڑھ کے جدوجہد. اگر ان کو آپ نے اتنا, ان کا وجود آپ نے سہل پسندی والا بنا لیا ہے کہ پانی کا گلاس دیتے بھی انہیں ٹینشن ہوتی ہے, تو پھر آپ نے جو سہولتیں جمع کی ہیں وہ تکلیف کا باعث ہے. پھر اس کی وجہ سے آپ نے صلاحیتیں ضائع کر دی ہیں بچوں کی.
آج کتنے پوچھیں کہ بیٹی کے بارے میں کچھ بتائیں تو ہر دوسرے آدمی کی بیٹی دکھی ہے. جاگ رہے ہیں آپ لوگ؟ ہر دوسرے آدمی کی بیٹی دکھی ہے. بڑی تکلیف ہے جی, بڑی آزمائش ہے جی, بڑی پریشانی ہے. سب لوگ پریشان ہیں, رونا رو رہے ہیں. اتنا زیادہ آپ لوگ ماشاءاللہ آئے ہیں. اتنے بڑے لوگوں میں سے کیا کوئی ایک شخص بھی یہ بتا سکتا ہے کہ میری بیٹی اتنا کام کرتی ہے کہ اس کے ہاتھوں میں چھالے پڑ جائیں؟ ہر آدمی یہ تو کہہ رہا ہے بڑی غریبی ہے, بڑی پریشانی ہے, بڑے دکھ ہیں. اتنا کام بھی کسی کی بیٹی کرتی ہے کہ دستے مبارک میں ہاتھوں میں چھالے پڑ جائیں؟ لیکن کائنات کی سب سے شانوں والی بیٹی تو کرتی تھی. سیدہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. تو اتنا کام کرتی تھی, ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے. وہ تو جھاڑو دیتی تھی, آٹا گوندتی تھی, گھر میں لیپا پوتی کرتی تھی, چکی پیس کے. شاید آج کا تگڑا جوان سہولیات کے زمانے میں چکی نہ چلا سکے. سیدہ پاک چکی پیس کے اس سے اپنے بچوں کو کھانا دیتی تھی. کہاں کھڑے ہیں میں اور آپ؟ حضور کی اولاد پاک کا ذکر کرنے والوں اور محبوب کی اولاد کی محبت میں آنے والے خوش نصیبوں, بات کو سمجھو. شہزادی اتنا کام. اور آپ کو صحیح حدیث میں بخاری مسلم میں روایت ملے گی, سیدہ فاطمہ نے ایک دفعہ آ کے عرض کیا تھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, چکی پیس کے چھالے پڑ گئے. حضور آپ کے پاس غلام آئے ہیں, اگر ایک غلام مل جائے تو گھر کے کام کاج میں میرا ہاتھ بٹائے گا. پڑھو نا بخاری. تو کریم نے کیا فرمایا؟ حضور فرمانے لگے, فاطمہ 33 بار سبحان اللہ پڑھا کرے, 33 بار الحمدللہ پڑھا کرے, 34 بار اللہ اکبر پڑھا کرے. یہ تسبیح جب ختم ہوگی اللہ غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا کرے گا. لیکن معنی کیا نکلا, ترجمہ کیا ہوا کہ چکی آپ نے خود ہی پیسنی ہے, آٹا خود ہی گوندنا ہے, گھر کے کام کاج آپ نے یہ سبق پڑھائے نا ابا اپنی بیٹی کو. وہ تو کہتا ہو بچی آئی تھی بڑی تکلیف میں. بھئی آپ اسے یہ سبق دیں جو حضور نے اپنی شہزادی کو دیا. گھر کے اندر کام کاج کرنا, ذمہ داریوں کا احساس کرنا اور بھاگ دوڑ کے محنت کرنا, یہ ان کا طریقہ تھا. مجھے ایک دفعہ ایک دوست نے فون کیا, کہنے لگے علماء تقریر کر دیتے ہیں, ہم سن لیتے ہیں, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو عقل کے ترازو پر تولنا مشکل ہو جاتی ہیں. 3 دن آدمی کھانا نہ کھائے, پانی نہ پیے, اور پھر اس کے بعد آپ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ وہ گھوڑے پہ سوار ہو اور جد و جہد کرے اور بڑی جانفشانی سے لڑے اور بہادری سے لڑے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رمضان شریف میں بعد اثر انسان کے وجود نڈھال ہو جاتا ہے پوری طرح, اور افطار کے بعد بھی اس سے پوری طرح سنبھلا نہیں جاتا, مشکل ہوتا ہے کچھ دیر. تو 3 دن مسلسل بندہ کھانا نہ کھائے, پانی نہ پیے, ڈھب سے سو نہ سکے, اور پھر اس کے بعد وہ گھوڑے پہ سوار ہو اور بڑی ہمت کے ساتھ لڑے. یہ عقلاً تو میں نے کہا پہلی بات تو اس کا جواب روحانی ہے. وہ یہ ہے جو فاضل بریلوی نے دیا ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. لیکن اگر آپ کچھ تھوڑا سا عقلاً بھی چیزوں کو سمجھنا چاہیں تو پھر بھی بعید نہیں, یہ بات دور نہیں. یہ زیادہ تر صبر وہ بندے نہیں کر سکتے جو شروع سے صبر کے عادی نہیں ہوتے. وہ ہمارے بچوں کا آج کل ماحول اس طرح کا ہے نا کہ وہ کھانا نہ پکا ہو تو موبائل توڑ دیتے ہیں, بلکہ مرضی کا نہ پکا ہو پھر بھی نقصان کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ حوصلہ, وہ صبر, وہ گہرائی ہم پیدا نہیں کر سکے اپنی نسل کے اندر. ہم نے وہ اسباق پڑھائے نہیں, لہذا ماحول اور طرح کا ہے. لیکن اگر کسی گھر میں یہ ماحول ہو, میری طرف دیکھیں جی, اگر ماحول اس طرح کا ہو کہ شروع سے ہی ماں اور باپ نے سکھایا ہو بچوں کو 3 دن بھوکا پیاسا رہنا, اور کس عمر میں 7.5-8 سال کی عمر میں. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے 3 دن روزہ رکھا سیدہ فاطمہ نے, مولا علی نے 3 دن روزے رکھے 3 دنوں کے لیے. تو شہزادوں نے بھی عرض کی, دونوں نے, امام حسن اور حسین نے, ہم بھی روزہ رکھیں گے.
کھجور پانی سے روزہ رکھا جاتا. تھوڑے سے جوں مولا علی لائے تو سیدہ نے پیس کے ان سے روٹیاں پکائیں. 3-4 روٹیاں پکیں. افطار کا ٹائم آیا. عین افطار کے وقت دروازے پر مانگنے والا آیا. چھوٹے چھوٹے بچے اور صبح سے روزے میں ہوں تو بڑا حوصلہ ہوتا ہے سخاوت کرنا، لیکن قربان جائیں سارا کچھ ہی اٹھا کے نا، ساری روٹیاں ہی دروازے پہ مانگنے والے کو دے دی. پھر پانی کھجور سے افطار، پھر اگلے دن پانی کھجور سے ہی سحری. پھر عین ٹائم آیا افطاری کا، تھوڑے سے جوں آئے، پیسا گیا، روٹیاں پکی تو پھر مانگنے والا آ گیا، پھر دے دی. تیسرے دن پھر یہی منظر ہوا. اگر ماں اور باپ شروع سے یہ صبر، یہ حوصلہ، یہ استقامت سکھائیں تو پھر یہ کھانا نہ ہونا، پانی نہ ہونا، سفر ہونا، یہ چیزیں انسان کو کمزور نہیں کرتی، بندہ طاقتور رہتا ہے. جو 7.5-8 سال کی عمر میں عادی تھے 3 دن روزے رکھنے کے، وہ میدان کربلا میں لوگوں نے اس بات میں انہیں کمزور کرنا چاہا تو وہ کمزور نہیں ہوئے، بلکہ ڈٹ کے میدان کے اندر کھڑے رہے. میں بس تھوڑی دیر میں اپنی بات سمیٹنے لگا ہوں، آپ غور فرمائیے گا. پھر اس پر بڑی بات، ہمارے یہاں نا بے عملی کے لیے لوگوں نے بڑے بہانے تلاش لیے ہیں. بڑے جن لوگوں نے عمل نہیں نا، ہمارے صاحب قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کسی بندے کی معلومات زیادہ ہو پھر بھی بعمل ہونا تو اسے بچا کرو. معلومات بڑی رکھتا ہے، بات بھی بڑی لمبی چوڑی کرتا ہے، پر بے عمل آدمی، اس سے بریز کرو. کسی نے عرض کی کہ حضور مطلب بندہ اگر معلومات رکھتا ہے اور گفتگو بڑی لچھے دار کرتا ہے اور بات بڑی اسے کرنی آتی ہے تو ظاہر ہے اسے معلومات تو ملیں گی. اس شخص سے انسان کی اپنی معلومات میں اضافہ تو ہوگا، لیکن اس سے بچنے کا معنی. تو فرمانے لگے بچنے کے لیے اس لیے کہا ہے کہ بہت معلومات رکھنے والا بندہ جب بے عمل ہوتا ہے نا تو وہ اپنی بے عملی پر بھی دلائل دیتا ہے، وہ اپنی بے عملی پر بھی دلیلیں قائم کرتا ہے، لہذا نقصان زیادہ کرتا ہے. وہ انسان کے ذہن میں باتیں، آج کل بڑے لوگ آپ کو ملیں گے جنہوں نے جان چھڑانی ہوتی ہے نا، معاذ اللہ تعالیٰ کسی دینی کام سے تو بہانے بازی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. مثلاً اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ مجھے نماز کا ٹائم نہیں ملتا تو میرے خیال میں دنیا میں اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں، یہ جھوٹ بولتا ہے. کیوں؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ فرماتے ہیں میں کسی پر وہ بوجھ ڈالتا ہی نہیں جو اس سے اٹھایا نہ جائے. تو اللہ نے نماز فرض کیا، اس کا مطلب ہے ہم پڑھ سکتے تھے، لیکن ہمارے پاس ٹائم ہے، ذرا بندے راضی کرنے کا ٹائم ٹھیک ٹھاک ہے. پتر تو ولیمے پہ چلے جانا اور میں فلان جگہ فوتگی ہو گئی وہاں چلا جاؤں گا، اور چھوٹے بھائی کو بھیج دیتے ہیں وہ فلانی جگہ ایک کٹ ہے. دنیا راضی کر رہے دنیا. اور دنیا کا ماحول یہ ہے کہ آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں. حضرت مولا علی شیر خدا فرمایا کرتے تھے جس طرح زیادہ بھیڑیں سنبھالی نہیں نہ جاتی، ادھر کی ہانک کے لاؤ تو ادھر والی نکل جاتی، اور ادھر والی ہانک کے لاؤ تو یہ ماحول ہوتا ہے. کبھی یہ ذہن نہ بنائیں کہ میں نے اللہ کو ناراض کر کے دنیا کو راضی کرنا، کبھی بھی، ورنہ دل سخت ہو جائے گا. لوگ ایک کھلونا بنا لیں گے، خوش آمدے کرنا ضروری ہو جائے گا. آپ محسوس کریں گے آپ کی اپنی ذاتی کو سوچ نہیں رہ گئی، آپ پتہ نہیں کیا ہو گئے، آپ کو کوئی معیار نہیں ملے گا، آپ کسی سٹیٹس کے قائل نہیں رہیں گے. آپ بالکل اپنی زندگی میں حقائق پر اور تقوی پر آپ اس وقت قائم رہتے ہیں جب پیش نظر اللہ رسول کی رضا ہوتی ہے. اس کو فوقیت دیں، ادھر توجہ رکھیں. آپ خود بخود محسوس کریں اگر اللہ کو منظور ہوا تو لوگوں کے دلوں میں بھی محبت پیدا فرما دے گا، اور اگر نہ بھی منظور ہوا تو کسی کی زیادہ شہرت ہونا اس بات کی دلیل تو نہیں کہ اللہ اس سے زیادہ راضی ہے، یہ اس کی دلیل تو نہیں. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ اپنی رضا عطا فرمائے، وہ کرم نصیب کرے، وہ فضل فرمائے، وہ ہم سے درگزر فرمائے. بہرحال بات ختم کرنے کی طرف آ رہا ہوں. نسبت کا بہانہ لگا کے بھی بڑے لوگ بے عملی کرتے ہیں اور زیادہ کرتے ہیں. سب سے قریبی نسبت نبی پاک سے امام حسن اور حسین کو حاصل ہے، سب سے قریبی. لیکن جتنا سجدوں سے پیار میرے نبی کے گھر والوں کو ہے نا،
جتنا 25 حج کیا امام حسن اور حسین نے مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ پیدل جا کے 25 حج، سواریاں موجود ہوتی تھی، لیکن فرماتے تھے اس کی بارگاہ میں حاضری دینا ہے تو پیدل جانے کو جی چاہتا ہے۔ انہوں نے عبادات کے ساتھ اپنے آپ کو، سارا دن حضرت فاطمہ کام کاج کرتی، بچوں کو سنبھالتی، ڈیوٹی کرتی، چکی پیستی۔ امام حسن کہتے ہیں لوگ سو جاتے اور پاک رسول کی پاک بیٹی مصلی بچھا لیتی، پھر اپنے رب کو یاد کرتی، پھر دعائیں مانگتی، پھر اس کے حضور حاضری دیتی۔ آپ کو پتہ ہے ساری دولتیں ہونے کے باوجود لوگ پریشان کیوں رہتے ہیں، بے قرار اور بے چین کیوں رہتے ہیں؟ اس طرح آپ کا وجود کھانا اور نیند مانگتا ہے، پانی مانگتا ہے، اسی طرح آپ کی روح عبادت مانگتی، آپ کی پیشانی سجدہ مانگتی، آپ لمبی دعائیں کریں۔ یہ جو ٹینشنیں لوگوں کو بتاتے ہو اور پھر وہ بعد میں مذاق بناتے ہیں کہ فلانا بھی آیا تھا جی، میں کدھر کدھر جاؤں۔ ہمارے دین نے ہمیں کہا ہے نہ بتا لوگوں کو، تو اللہ رسول کو بتا، وہاں بتا، تیرا راز بھی رکھا جائے گا، تیری عزت بھی قائم رہے۔ ذاتی اور نجی دکھ کبھی دنیا داروں سے نہ کرے، رب رسول سے کرے، کرم نوازی ہو جائے گی، فضل ہو جائے گا۔ لمبی دعائیں مانگنا، اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینا اور اپنے آپ کو مصلی سے وابستہ رکھنا، یہ حضور کی اولاد پاک کا طریقہ ہے۔ ہماری ہر شے آباد ہے۔ مجھے ایک دوست نے تھوڑے دن پہلے ایک مجاہدہ پوچھا، کہنے لگا کوئی مجاہدہ بتائیں۔ میں نے کہا مجاہدہ یہ ہے کہ آپ نے 30 منٹ موبائل کو ہاتھ نہیں لگانا، لیکن وہ ناکام ہو گیا 12 منٹ کے بعد۔ کیا زندگی ساری سکرینوں کے اندر ہے؟ اب تو ڈاکٹر کہنے لگے ہیں لوگوں کی نیند نہیں پوری ہوتی کیونکہ موبائل تکیے کے نیچے ہوتا ہے، ہر وقت وہ دماغ میں چلتا ہے، اس سے جان چھوٹے گی۔ تو نماز کے دوران بھی میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ نماز پڑھنے لگو تو اسے سائلنٹ بھی نہ کرنا، اسے بند کرنا، چونکہ یہ ہلے گا تو پھر بھی توجہ تقسیم ہوگی، خیالات بکھریں گے۔ خدا را کچھ وقت اللہ رسول کی بارگاہ میں گزارے، اپنے معاملات اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کریں۔ کس طرح زندگی کے شب و روز گزریں گے اگر روحانی طور پر کمزور ہو گئے؟ 9-10 محرم کی درمیانی رات عمر ابن سعد نے آ کے کہا امام علی مقام سے 2 ہی باتیں ہیں، یا جنگ کریں گے یا آپ بیعت کریں گے۔ اچھا ایک اور بات بھی یہاں کر لوں آپ سے، یہ یزید تو ظاہراً کلمہ بھی پڑھتا تھا، کبھی کبھی جمعہ بھی پڑھا دیتا تھا دمشق کی جامع مسجد میں، لیکن چونکہ بدکار تھا، بے حیا تھا، اہل نہیں تھا، تو امام حسین نے جان قربان کر دی۔ لیکن اس کے ہاتھ میں ہاتھ، تو یہ جو لوگ شرابیوں کبابیوں کے ووٹر بنتے ہیں یہ بتا سکتے ہیں۔ سنیں جی بات سنیں، میں گفتگو کا، اللہ آپ کو سلامت رکھے، میری بات پر توجہ کریں۔ میں تو جو بات کر رہا ہوں وہ بھی تو لبیک ہی ہے ماشاءاللہ، آپ کے جذبات کی تو عکاسی کر رہا ہوں میں، تو آپ میری بات پر غور فرمائیں، تھوڑا سا نہ سنیں، چیزوں پر غور کریں۔ ہم سارا سال لنگر امام حسین کا پکائیں اور فکر یزیدی کو سپورٹ کریں، تھوڑا سا غور کر لیں نا آپ۔ وہ تھوڑے دن پہلے نا ہمارے ایک سابقہ وزیر اعظم صاحب نے کہا، سابقہ وزیر اعظم صاحب نے، انہوں نے کہا کہ شکر ہے قوم کی ہم سے جان چھوٹ رہی ہے۔ میں کہ نہیں، تہاڈی غلط فہمی، اساں کدوں تہاڈی جان چھڑنی؟ الیکشن آ لین دیو، اسی دروازے اگے جلیبیاں والا بھی بانا ہے تے کرسیاں بھی لانیاں نے تے تہاڈی خاطر ایک دوجے نال لڑنا بھی ہے۔ کیا بات کرتے ہو؟ اس ملک کا صرف ایک حل ہے اور وہ یہ ہے کہ نظام مصطفیٰ کا نفاذ ہو، جس مقصد کے لیے یہ وطن بنا ہے۔ اگر جمہوریت کے لیے پاکستان بنا تھا تو انڈیا میں تو جمہوریت آج بھی زیادہ اچھی ہے، پھر کیا ضرورت تھی؟ سڑکیں پکی کرنے کے لیے اگر ہم نے بنایا تھا تو سڑکیں تو بڑی جگہوں پہ پکی ہو رہی ہیں۔ پوچھو قائد اعظم سے کیوں بنایا، علامہ اقبال سے پوچھو کیوں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ تو آنو کنے دسی یہ گل؟ تسی تے آئے نہیں سو تحریک پاکستان، کس نے بتایا؟ کوئی اس کا معنی یہ ہے، کوئی بتائے چاہے تو خدا کے بندو پھر آپ صحیح رستے کی طرف سفر فرمائے نا، آپ فکر امام حسین کو سمجھیں۔
لوگ دین کو مسجد تک پابند کر. مجھے ایک دفعہ ایک صاحب نے کہا کہ مولویوں کو سیاست کی بات نہیں کرنی چاہیے. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے, سیاست دانوں کو بھی دین کی بات نہیں کرنی چاہیے. ان کو منع کر دو, آج کے بعد دین کا کوئی جملہ زبان سے ادا. او خدا کا, میں کسی سیاسی اکھاڑے میں اترنے والا نہیں, میں نہیں اترنے والا, لیکن میں اس بات کا قائل ہوں. مجھے جب بھی لوگ کہتے ہیں نا ووٹ ڈالنے چلے, تو میں کہتا نہیں جاتا بھائی. وہ کہتے ہیں یہ امانت ہے. میں نے کہا جب کوئی امانت دار ملے گا دے دیں گے. اب ایسے کو دے دیں جا کے جو امانت دار ہی نہیں. ہم نے تو ہر دکھ کو محبت کا تسلسل سمجھا. ہم کوئی تم تھے کہ تم سے شکایت کرتے کی محبت تو سیاست کا چلن چھوڑ دیا. ہم اگر عشق نہ کرتے تو حکومت کرتے.